حسن في ذاتك العقل حيران. دریح امام حسین علیہ السلام اور ذریح امام رضا علیہ السلام کے ڈیزائنر، عصر عاشورہ اور ضامن آہو جیسے شہرہ آفاق شاہکاروں کے خالق محمود فرشچیان فن و روحانیت کے سفر کو خیر باد کہہ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ نہ صرف ایک عظیم فنکار تھے بلکہ ایک ایسے عاشقی اہل بیت تھے جنہوں نے اپنے فن کے ذریعے عشق، عقیدت اور تاریخ کو زندہ جاوید کر دیا. محمود فرشچیان ایران کے وہ نامور مصور اور استاد فن تھے جنہیں روایتی ایرانی مصوری میں مہارت اور جدید مصوری میں انقلاب لانے کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت ملی. انہوں نے ایرانی پینٹنگ آرٹ کو ایک نئی روح اور جدید رنگ و روپ دے کر ایران کی ثقافتی شناخت کو عالمی سطح پر مستحکم کیا. ان کے فن کو نہ صرف ایران میں بلکہ مشرق و مغرب کے بڑے حلقوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا. اصفہان میں پیدا ہونے والے محمود فرشچیان نے ایسے گھرانے میں پرورش پائی جہاں حسن جمال اور روحانیت کا امتزاج موجود تھا. والد غلام رضا قالین فروش تھے. والدہ کی روحانی وابستگی اور زیارت امام زادہ اسماعیل کے دوران کربلا اور عاشورہ کے مناظر کو خاکے کی صورت میں بیان کرنے کا شوق فرشچیان کی فنی و روحانی تربیت کا اہم حصہ بن گیا. کربلا کی زیارت نے ان کے دل پر ایسا نقش چھوڑا جس کا عکس ان کے بعد کے فن میں خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے مزار کے ڈیزائن میں نمایاں نظر آتا ہے. کم عمری میں وہ گھر کے باغ میں درختوں، چشموں، تالاب اور پرندوں کے رنگ و حرکات کا مطالعہ کرتے. مرغیاں، کبوتر اور چڑیاں ان کی مشاہداتی دنیا کا حصہ تھیں. یہی باریک بینی بعد میں ان کی مصوری کا خاصہ بن گئی. فرشچیان نے بچپن ہی سے مصوری میں دلچسپی لی. اصفہان کے اسکول آف فائن آرٹس سے فارغ ہونے کے بعد وہ مزید تعلیم کے لیے یورپ گئے جہاں مغربی مصوروں کے کام نے ان پر گہرا اثر ڈالا. مغربی فنون کا مطالعہ کر کے انہوں نے اپنا منفرد اسلوب وضع کیا جو روایتی ایرانی مصوری اور جدید تخلیقی اظہار کا حسین امتزاج تھا. ایران واپسی پر وہ قومی فائن آرٹس انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہوئے اور ترقی کرتے ہوئے قومی فنون کے شعبے کے سربراہ اور جامعہ تہران کے اسکول آف فائن آرٹس میں پروفیسر مقرر ہوئے. انہیں ثقافتی و فنی کونسل سے ایرانی مصوری اور اسلامی فنون میں گریڈ 1 ڈاکٹریٹ کی ڈگری عطا کی گئی. محمود فرشچیان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے امام رضا علیہ السلام کی ذریح کا ڈیزائن تیار کیا. اس ذمہ داری کے ملتے ہی انہوں نے تمام کام بند کر دیے اور 6 ماہ کے عرصے میں ذریح کے 6 ایسے نایاب ڈیزائن تخلیق کیے جو پہلے کسی بھی ذریح میں استعمال نہیں ہوئے تھے. بالشق أنفس ولي قبرك البيت الحرام وأركان وإن هديا من النوق في منى. محمود فرشچیان بتاتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں تکلیف تھی اور امریکہ کے نامی گرامی ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپریشن نہ کیا تو آہستہ آہستہ یہ ہاتھ کمزور ہوتا جائے گا اور کام کرنا چھوڑ دے گا. میں بہت تردد میں تھا. 2 دن نہیں گزرے تھے کہ آستان قدس رضوی کے متاولی آقائے تبسی کا فون آیا کہ ذریح مطہر کا ڈیزائن آپ نے تیار کرنا ہے. دل میں ایک نور کا سایہ جاری ہو گیا. میں خوش ہو گیا. یقین کریں کہ میں نے ذریح کے ڈیزائن کا کاغذ میز پر پھیلایا. قلم ہاتھ میں لیا تو خدا گواہ ہے معمولی سی تکلیف کا احساس بھی میرے ہاتھ میں نہیں تھا، حالانکہ میرے بازو میں شدید تکلیف تھی. میں نے ڈیزائن شروع کیا تو مجھے پتہ بھی نہ چلا میرے ہاتھ میں تکلیف بالکل نہیں تھی. حالانکہ میں فزیوتھراپی بھی کراتا رہا تھا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا تھا. یہ ڈیزائن تیار کیا تو اللہ کی جانب سے میرے دائیں ہاتھ کو بغیر کسی آپریشن یا علاج کے شفا مل گئی. اب میرا ہاتھ جوانی سے زیادہ مضبوط ہے. جب امام حسین علیہ السلام کی ذریح کے ڈیزائن کا مرحلہ آیا تو کئی تجاویز سامنے آئیں مگر رہبر معظم نے محمود فرشچیان کا ڈیزائن
منتخب کیا۔ فرشچیان 6 ماہ تک روزانہ امام حسین علیہ السلام سے دعا کرتے رہے تھے کہ انہیں اس خدمت کا موقع ملے۔ ان کا کہنا تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنی جان قربان کرنی چاہیے، مالی خدمت کی تو کیا بات ہے۔ ضریح کے ڈیزائن میں قرآن کی صورتیں سورہ انسان، سورہ فجر، سورہ کوثر، احادیث، اسماء مبارکہ معصومین اور سید رضی کے اشعار کو استاد مصطفی خداداد زادہ کی خوشنویسی سے کندہ کرایا گیا۔ ان کے ساتھی بتاتے ہیں کہ وہ نماز اول وقت اور باجماعت نماز کے پابند تھے اور کبھی کبھار کام چھوڑ کر شکرانے کے نفل ادا کرتے تھے۔ عصر عاشورہ ان کا شہرہ آفاق فن پارہ ہے جو ذوالجناح کی واپسی کا منظر پیش کرتا ہے۔ خیموں میں موجود اہل بیت کی خواتین و بچے، غم و صدمے میں ڈوبے چہرے اور خالی زین کا کرب، یہ سب کچھ اس پینٹنگ کو دیکھنے والے کو کربلا کے دشت میں لے جاتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنے کا شرف حاصل ہوا کہ حرم امام رضا علیہ السلام میں آستان قدس رضوی کے عجائب گھر میں عاشورہ سے متعلق ان کے شاہکار موجود ہیں۔ عجائب گھر کے ایک ہال کو تالار استاد فرشچیان یعنی استاد فرشچیان ہال کے نام سے ان کے فن پاروں کے لیے مختص کیا گیا ہے، جہاں عاشورہ کے دن کربلا سے متعلق ان کے تخلیق اور شاہکار موجود ہیں۔ محمود فرشچیان کی تخلیقات کو دیکھنے والا کربلا کے منظر میں ڈوب جاتا ہے۔ حسینیت کے موضوعات پر مبنی ان کی تخلیقات جیسے دی ایوننگ آف عاشورہ اور بی دی اسٹینڈرڈ بیرر آف ٹروتھ، قربانی، صبر اور حق کی سربلندی کی ابدی داستان سناتے ہیں۔ سن 2002 میں نور پروڈکشنز کو ذریح نور نامی اردو ڈاکومنٹری بنانے کا شرف حاصل ہوا، اور یہ نور پروڈکشنز کی پہلی فلم تھی جس میں امام رضا علیہ السلام کی قدیم ذریح کو کھولنے اور نئی ذریح کو نصب کرنے کے تمام لمحات کو دکھایا گیا ہے۔ اس کا افتتاح خود رہبر معظم نے کیا۔ محمود فرشچیان کے فن کی پہچان شوخ و چمکدار رنگ، متحرک ترتیب اور باریک جزیات کو جدید انداز میں پیش کرنا ہے، جو روحانیت اور لطافت کو مرکز میں رکھتا ہے۔ 9 اگست سن 2025 کو 95 برس کی عمر میں امریکہ میں ان کی وفات ہوئی۔ دنیا بھر کے ثقافتی اور مذہبی حلقوں نے ان کی وفات پر گہرا رنج ظاہر کیا اور انہیں ایران کی روحانی و ثقافتی پہچان کا سفیر قرار دیا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔